ویلنٹائن ڈے، جسے سینٹ ویلنٹائن ڈے یا ویلنٹائن کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس دن کو یوم محبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے 14 فروری کو پادری ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن عاشق جوڑے سرعام اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفہ و تحائف سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ صدی کے آخری دہائی میں ذرائع ابلاغ کی تیز رفتاری اور برقی ترقی نے پوری دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے، جسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ اس ترقی سے معلومات کے فوری تبادلے، حالات سے آگاہی اور باہمی رابطوں کے فوائد تو ضرور حاصل ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد تہذیبی اور ثقافت و کلچرز اور درآمدی ثقافت نے ہمارے معاشرتی اقدار و نظام اور اخلاقیات کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ معاشرہ میں نت نئی بے حیائی، اخلاقی انحطاط اور لسانی فسادات پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں برائیوں میں ایک ناقابل انکار برائی ویلنٹائن ڈے کی تاریخ یعنی 14 فروری کا دن ہے، جس کو یوم اظہار محبت و عقیدت کا دن سمجھا جاتا ہے، جس دن لوگ خوب موج مستی اور طرح طرح کی مٹھائیوں اور طرح طرح کے گلدستوں سے اپنی محبوبہ سے اظہار محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ: کوئی بھی چیز کا کتنی ہی مشہور و معروف ہو، جب اس کا چلن معاشرے میں ہونے لگے تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور یہ معلوم کریں کہ اس کا موجد کیسا ہے، آیا وہ دیندار ہے یا غیر اسلامی روایات کو فروغ دے رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم اپنی نگاہ کو اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخ پر دوڑاتے ہیں تاکہ حقائق اگڑ کر سامنے آ جائیں اور اس سے آگاہی ہو جائے۔ ویلنٹائن ڈے یہ 30ویں صدی کے ایک غیر مہذب ویلنٹائن نامی شخص تھا جو اس دن کی بے حیا رسم کا موجد بنا، جو کہ کلیسائے روم میں رہا کرتا تھا، اور وہ یہاں کا ایک پادری تھا جو ایک خوبصورت راہبہ پر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ چونکہ عیسائی تعلیمات کے مطابق پادری اور راہبات کے لیے تعدم مرد شادی حرام تھی، اس لیے ویلنٹائن پادری کے لیے اس راہبہ سے جسمانی تعلقات قائم کرنا ناممکن تھا۔ پھر بد تہذیب و بد اخلاق ویلنٹائن نامی پادری نے اپنی محبوبہ راہبہ کو بلا پھسلا کر یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محبوبہ سے اگر 14 فروری کے دن تعلقات قائم کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ان پر کوئی زنا کی تہمت بھی نہیں لگے گی۔ اور اس راہبہ نے جوشی محبت اور عقیدت میں آ کر اس سے غیر مرئی امور اور ناشائستہ افعال انجام دے کر 14 فروری کو اظہار محبت و عقیدت اور جسمانی تعلقات قائم کیے۔ پھر پادری اور راہبہ کی اسی مقررہ تاریخ کو یعنی 14 فروری کی یاد میں باقاعدہ ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا، اور یہ مغربی ممالک میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق اس تہوار کا تعلق رومی دیوتا لوپرکالیا سے ہے۔ قدیم رومن مرد اس تہوار کو اپنی آستینوں پر محبوباؤں کے نام لگا کر نکلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ سان فرانسسکو میں ویلنٹائن ڈے پر نوجوان ہم جنس پرست جوڑے سرعام بہانہ جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں جنسی نمائش بھی اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اپنی محبوبہ کے نام کے اسٹیکرز اور پینٹنگز کر کے نمائش کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منانا یہ خالص عیسائی اور بت پرستوں کا عقیدہ رہا ہے، جو کہ کافر نصرانی شخصیت کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد، بے دینی، اباحات اور اخلاقی پختگی، فسق و فجور کی ترویج ہوتی ہے۔ لہذا اسے منانے سے اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے، جس کی تردید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہر اعتبار سے مسلم و غیر مسلم معاشرت کے لیے یوم وباشی و یوم عیاشی ہے۔ اس کا اصل مقصد مرد و زن کا اختلاط ہے، جس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا چلن بڑے آب و تاب کے ساتھ ہونے لگا ہے، جس کی نہ تو ہندو مذاہب میں کوئی تاریخ ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات یا اصول و ضوابط کے مطابق ہے، جس پر نہ تو صحابہ کرام اور نہ ہی سلف و صالحین کا عمل رہا۔ ناظرین، یہ اصول برائی مسلم معاشرے کو بھی دستک دے چکی ہے کہ گزشتہ کئی سال پہلے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بعض اسلامی ممالک میں اجتماعی شادی کی تقریبات منعقد کی گئی، جو کہ یہ نامشروع تقریبات ہیں، جو کہ کسی بھی طرح اسلامی قوانین و ضوابط پر کھرا نہیں اتر رہی۔
اور یہ 14 فروری کا دن بھیانک شکل و صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی قدر تباہ کرنے کے لیے ہمارے صالح فکر مند دانشوروں کا اہم فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کو بیان کریں اور اس خاص دن سے لوگوں کو روکیں۔ ویلنٹائن ڈے اسلام کی نظر میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تہوار ایک خالص عیسائی تہوار ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی کی حد پار کر دی جاتی ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ اور حیا کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس کی فطرت میں حیا و پاک دامنی کوٹ کر بنی ہوئی ہے۔ وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے، تو ایسا مذہب بے حیائی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے؟ اسلامی تہذیب و تمدن و ثقافت میں خوشیاں منانا بھی عبادت کا اولین حصہ رہا ہے۔ خوشیوں کا اہتمام کرنا، خود خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، ایک دوسرے سے ہمدردی و محبت و عقیدت رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات رہی ہے جس سے کسی باشعور و باغیرت انسان کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس محبت و عقیدت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن مقرر کر لینا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور یہ بدعات و خرافات کی شکلیں ہیں جس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے تاریخ پر چلنے والا نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا فروغ اور میڈیا کا کردار۔ کسی بھی نیکی یا بدی کے پھیلنے میں پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے۔ عوام الناس چونکہ اس سے براہ منسلک ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر وہ چیز ویسے ہوتی ہے اور ان کے ذہن و دماغ میں اثر کرتی ہے جو کہ میڈیا کے ذریعے تشہیر پاتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے فروغ میں مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ مشرقی میڈیا اور بالخصوص ہندوستانی میڈیا کا خوب کردار رہا ہے۔ ماضی قریب کی چند سالوں میں میڈیا نے یوم محبت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ مسلم معاشرہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور معاشرہ میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے یوم محبت کو خوب فروغ دیا جس سے یہ برائے عام ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں سے اپیل ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے حقائق کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے اور صحیح اور ثابت شدہ چیزوں ہی کی تشہیر کی جائے، دین اور شریعت کی صحیح ترجمانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناسور یوم محبت سے بچائے اور دینی حمیت و محبت کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔